اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نولی فیکٹری کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجا ہوا سچا دین دین اسلام ہی ہے، جسے صدیوں سے دشمنان اسلام اپنے ناپاک ارادوں سے کھوکھلا کرنے کی کوشش کرتے آئے ہیں، اور آج بھی یہ لوگ اپنی انہی بھیانک سازشوں میں مصروف نظر آتے ہیں۔ لہٰذا انہی سازشوں کے بارے میں قرآن پاک کی سورۃ صف کی آیت نمبر 8 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور اپنے منہ سے بجھا دیں، اور اللہ اپنا نور پورا کر کے رہے گا اگرچہ کافر برا مانے۔ خواتین و حضرات، 1400 سال پہلے بھی یہی لوگ اسلام دشمن تھے، اور آج بھی یہ لوگ اللہ کے نور یعنی دین اسلام کو بجھانے کی کوشش میں ہیں، اور آئے روز کچھ نہ کچھ ایسی سازش کو عمل میں لاتے ہیں کہ جس سے مملکت خداداد کی بنیادی اساس لا الہ الا اللہ کو نقصان پہنچے۔ اسی لیے یہودی قوم کی سازشیں اور ناپاک منصوبے ایک عرصے تک تو خفیہ طور پر چلتے آئے تھے، لیکن اب اسے کھلے عام ظاہر کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، جن میں سے ایک حالیہ کوشش اسلامی جمہوریہ پاکستان کے خوبصورت شہر زندہ دلانے لاہور کو نشانہ بنانا ہے۔ لہٰذا دوستو، ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت لاہور میوزیم میں 12 فٹ لمبا ایک شیطانی مجسمہ لگا دیا گیا۔ اس مجسمے کی خاص بات یہ ہے کہ اسے عالمی صہیونی، فری میسن اور الومیناٹی لوگ اپنا خدا مانتے ہیں، جسے بیفومٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، صہیونیت یعنی زائنسٹ کے عقیدے کے مطابق خدائی شکتی کا حامل ایک جانور نما انسان بیفومٹ تھا، جبکہ اس کا جسم انسان جیسا لیکن سر بکرے کی طرح تھا۔ لہٰذا صہیونی لوگوں نے اسے خدا سمجھ کر اس کی پوجا کرنا شروع کر دی، اور یوں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ بت صہیونیت کی بانی تنظیم فری میسن میں مقبولیت اختیار کر گیا۔ خواتین و حضرات، صہیونیت کے رازوں سے پردہ اٹھانے والا ایک ناول دی ڈاوینچی کوڈ، جس میں اس بیفومٹ اور اس کے عالمی صہیونیت سے تعلق کی تمام تفصیل موجود ہے۔ اس ناول کے مطابق صہیونیوں کے نزدیک ان کا آنے والا مسیحا یعنی دجال بالکل ایسا ہی ہوگا، بلکہ یورپ میں تو باقاعدہ طور پر بیفومٹ کو پوجنے کے لیے چرچ بھی بنائے جا چکے ہیں، جہاں لوگ اپنی مرادیں مانگتے ہیں اور دجال کو خوش کرنے کے لیے طرح طرح کی رسومات ادا کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، صہیونیت ایک انتہا پسند سیاسی عالمی تحریک ہے، جس کی بنیاد 1896 میں رکھی گئی۔ اس تحریک کا اصل مقصد سرزمین فلسطین پر یہودی ریاست کا قیام اور شیطان کے پیروکاروں کی تعداد کو بڑھانا ہے، کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ یہودی اللہ کی پسندیدہ قوم ہے اور پوری نسل انسانیت ان کی خادم ہے۔ اس کے علاوہ ان کا کہنا ہے کیونکہ دنیا کے تمام یہودی ایک نسل اسرائیل سے تعلق رکھتے ہیں، لہٰذا دنیا پر حکمرانی صرف یہودیوں کا حق ہے۔ اس لیے ان کا منشا ہے کہ دنیا کی تمام طاقتوں کے درمیان عداوت و اناد کو پیدا کریں اور ان کے درمیان کشمکش اور جنگ بھڑکائیں، تاکہ دنیا کی ساری طاقتیں آپس میں لڑ کر کمزور ہو جائیں اور یہ صہیونی ان کی ضروریات کو پورا کر کے ان کی ہمدردی حاصل کر لیں اور پھر ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کریں۔ لہٰذا انہی جنگوں کو چھیڑنے کی خاطر اور مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنے کے لیے اس بیفومٹ نامی مجسمے کو یہ کہہ کر نصب کیا گیا کہ اس سے فنون لطیفہ کو پروموشن ملے گی، اور اس کا مقصد الومیناٹی اور دجال کو ایک دقیانوسی خیال سمجھنا ہے، جبکہ ترجمان عجائب گھر کا کہنا ہے کہ شیطانی شکل کا مجسمہ ایک آرٹ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ صرف آرٹ ہے تو بیفومٹ کے کردار کو ہی کیوں تخلیق کرنے کی ضرورت پڑی؟ اس کی جگہ قائد اعظم، علامہ اقبال یا کسی ایسی ہستی کا بھی مجسمہ لگایا جا سکتا تھا جو پاکستانی قوم کے لیے خوشی کا باعث ہوتا، لیکن اس مجسمے کا مقصد جو واضح ہوتا ہے وہ صرف شیطان کی خوشنودی ہے اور اس کو پذیرائی دینا ہے، جس کے بعد صہیونیوں کا اگلا مشن شیطان کی کھلے عام پوجا کرنا ہے۔ دوستو، یہ وہی مضمون مشن ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری امت کے قبائل مشرکین کے ساتھ نہ مل جائیں، اور یہاں تک کہ میری امت کے قبائل بتوں کی عبادت کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشن گوئی کے پیش نظر اب چونکہ ان کو روکا نہیں جا سکتا، اس لیے یہ لوگ اب بلا جھجک دنیا کے سامنے اپنی شیطانی مذہب کی مشہوری کرنے لگے ہیں۔ ان کا مقصد اس بات کا احساس پیدا کرنا ہے کہ شیطان کے پجاری ہونا بھی ایک الگ باقاعدہ مذہب ہے، اور اسے بھی باقاعدہ مذاہب کی طرح حقوق حاصل ہیں۔ حالانکہ آج تک جتنے بھی انبیاء آئے وہ اسلام دشمن لوگوں کے ان مجسموں اور ان کی سوچ کے متصادم ان شاہکاروں کو گرانے اور توڑنے والے تھے، اور سنت ابراہیمی جس پر اللہ کو بھی فخر ہے وہ بھی یہی تھی کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو اپنے ہاتھوں سے توڑ دیا تھا۔ مگر آج مسلمان جو انہی بتوں کو توڑنے والوں کے نام لیوا تھے وہ بھی شیطانی شکلوں کے بت بنانے لگے ہیں، اور انہیں اسلامی مملکت میں فخریہ آرٹ اینڈ کلچر کے نام پر نصب کیا جانے لگا ہے۔
दोस्तों इस आर्ट के नमूने के पीछे जो सोच है वो आगे मजीद ज़हनों को परागंदा करेगी। बिलाशुबा इससे इस्लाम को तो कोई खतरा नहीं, इस्लाम अल्लाह की मदद से हमेशा रहेगा, मगर ईमान ज़रूर खतरों की जद में है, क्योंकि बात सिर्फ इस एक मुजस्मे की नहीं है बल्कि नज़रिया और सोच के अंदाज की तब्दीली की बात है। लिहाजा हमें अपनी नई नस्ल को शैतान के वार से खबरदार करना होगा कि जिसके साथ खड़े होकर सेल्फियां ली जा रही हैं ये कोई आम किरदार नहीं बल्कि शैतानियत का खुदा यानी सहयूनियों का दजाल है। दुआ है कि अल्लाह हमारा ईमान सलामत रखे और हमें इस तरह के शर से बचाए। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें और इसे फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम कल इंशाल्लाह मिलेंगे दोबारा एक और अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।